شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ علامہ ابو الفرج ابن جوزی نقل کرتے ہیں، 3 شامی گھڑ سوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئے، لیکن وہ لشکر سے الگ ہو کر چلتے اور الگ ہی پڑاؤ ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد کو قیدی بنا لیا۔ یہ بھائی آپس میں کہنے لگے، مسلمانوں پر ایک بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے، ہم پہ لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑیں۔ یہ آگے آئے اور کہنے لگے، ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دو۔ پھر یہ رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رومی بادشاہ جو ان تینوں کی بہادری کا منظر دیکھ رہا تھا، اپنے ایک جرنیل سے کہنے لگا، جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا، میں اسے اپنا سپہ سالار بنا دوں گا۔ رومی لشکر نے یہ اعلان سنا تو اپنی جانیں لڑا دیں اور آخر کار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومی بادشاہ ان 3 بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ میں لے گیا اور ان کو عیسائی ہونے کے لیے کہا اور بولا، اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کروں گا۔ ان بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ان 3 دیگوں میں تیل کو خوب گرم کر کے ایک ایک دیگ میں تمہیں پھینکوا دوں گا۔ پھر اس نے تیل کی 3 دیگیں رکھ کر ان کے نیچے 3 دن تک آگ جلانے کا حکم دیا۔ ہر دن ان 3 بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور بادشاہ اپنی پیشکش ان کے سامنے رکھتا کہ عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کروں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ تینوں بھائی ہر بار ایمان پر ثابت قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکارا اور بادشاہ نے طیش میں آ کر اسے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آنن فانن اس کا سب گوشت پوست جل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئیں۔ بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اور اسے بھی کھولتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا۔ جب بادشاہ اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت اور ان کا ہوش ربا مصائب پر صبر دیکھا تو نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اس نے چھوٹے بھائی کو لانے کا حکم دیا اور اس کا ایک درباری بولا، اے بادشاہ، اگر میں اسے ورغلا دوں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ وہ درباری بولا، مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے اس درباری کو 40 دن کی مدت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ اسے اپنے حسن کے جال میں جکڑ لو۔ لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نوافل میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال دریافت کیا۔ اس نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے ورغلانے میں بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ یہ میری طرف مائل نہیں ہو رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں مارے گئے اور ان کی یاد اسے ستاتی ہے، لہذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لو اور ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دو۔ درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا
بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان وہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا، یعنی دن میں روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے تو وہ لڑکی نوجوان سے عرض گزار ہوئی، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنائی۔ وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی اور اس پر سوار ہو کر یہ اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ لڑکی سمجھی کہ عیسائی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا، آپ اس رب سے جس پر میں ایمان لا چکی ہوں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا، پھر ان سے ان کے احوال دریافت کیے۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے اور اللہ عز و جل نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ ان 3 بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے، جن کا ایک شعر یہ ہے، ترجمہ: عنقریب اللہ تعالیٰ سچوں کو سچ کی برکت سے زندگی اور موت میں نجات عطا فرمائے گا۔